سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ریکمنڈیشنز دی گئیں IMF کی جانب سے، ایک رپورٹ بھی سامنے آئی جو یہ نشاندہی کر رہی تھی، پن پوائنٹ کر رہی تھی کہ وہ کون کون سے ادارے، وہ کون کون سے دفاتر ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اب یہ 11 مزید ریسٹرکشنز۔ آخر اس عدم اعتماد کی وجہ کیا ہے اور کیوں حکومتی وزراء، کیوں یہ بیوروکریٹس، کیا ان پر عدم اعتماد ہے IMF کو؟ جی، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ IMF کا جو کام کرنے کا آج کل کے حالات میں طریقہ ہے، غالباً ہماری جو اکنامک مینجمنٹ کی ٹیم ہے اس کا اس سلسلے میں تجربہ کم ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ اس کو ہینڈل جس طرح کیا گیا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا آیا کل کو پرائر ایکشنز یا جس کو ہم کنڈیشنز کہتے ہیں اس میں کنورٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ جب اسیسمنٹس کی جاتی ہیں تو IMF کے بورڈ کسی وجہ سے ان کو آتھورائز کرتا ہے، خالی ایک رپورٹ چھاپ کے پبلک کرنا تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اٹ واز آن دا کارڈز کہ وہ سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ IMF جو ہے وہ اکنامک گروتھ کو سپورٹ کرنے کا ادارہ نہیں ہے، وہ تو بیل آؤٹ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ، فسکل سائڈ کی اور مانیٹری سائڈ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کی ایفیشنسی اور ٹرانسپیرنسی کی طرف کام کرتا ہے۔ اب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جو کہ نئی چیز نہیں ہے، ہم سب کہتے آ رہے ہیں کہ ادارے کمزور ہیں، سسٹم جو ہے اس کے اندر لیکیجز ہیں، میریٹوکریسی کا استعمال نہیں ہوتا، پبلک کیجئے ایسٹس لوگوں کے۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، بٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ IMF کو اپنے پیسے واپس کب ملیں گے اس بات کی فکر زیادہ ہو رہی ہے؟ جی، یہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، پیسے سے زیادہ ان کی کریڈیبلٹی کا پاکستان کے اوپر بڑا سوال ہے۔ سوالیہ نشان اس لیے ہے کہ ہم 25ویں پروگرام میں جا رہے ہیں جس کے اندر بہت ساری سٹینڈ بائی فیسلٹیز بھی رہی ہیں۔ اب IMF کے بورڈ ان سے پوچھتا ہے کہ ایک کلائنٹ جو ہے اگر وہ اپنی پیمنٹس کو کر ہی نہیں پا رہا، اپنی گروتھ کو ریوائیو کر ہی نہیں پا رہا، تو آپ کی جو انٹرونشنز ہیں اس کا ہمیں امپیکٹ بتائیے۔ اب اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ جو ہمارا ایکسپینڈیچر مینجمنٹ کا سسٹم ہے اس میں پروکیورمنٹ آتی ہے، اس کے اندر جوڈیشری کا انہوں نے نیب کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر SIFC کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ ان اداروں کو بیسیکلی سٹرینتھن کرنے کی جو 11 کنڈیشنز کی بات کی ہے آپ نے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ سبسڈیز لے رہے ہیں جیسے شوگر والے ہیں اس کو آپ کھولیے، حکومت کا پرائسنگ کا کنٹرول کم کیجئے، تو حکومت کے اوپر پریشر بڑھ گیا۔ اچھا، تو اگر یہ سمجھا جائے کہ IMF کے پیسے تو آپ کو مل جائیں گے، اگلے پیسے کب ملیں گے وہ ان چند ایک شرائط کے ساتھ مشروط ہیں، لیکن یہ پیسے آ جانے کے باوجود اگر ہم پبلک سیکٹر کی بات کریں، عوامی فلاح اور ترقی کی بات کریں، ان خاص ایگریکلچر یا جو دیگر ڈپارٹمنٹس کی جانب IMF کی جانب سے نشاندہی کی گئی ہے، وہاں پر صرف پریشر بڑھے گا، عوام پریشان ہوں گے، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، ڈائریکٹ ریلیف پبلک کو نہیں ملنے والا۔ جی، اگین IMF کا کام پبلک کو ریلیف دینا نہیں ہے۔ ہاں، وہ BISP ٹائپ پروگرام کو سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ غربت میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے ان کو آپ سسٹین کرتے رہیں، ان کی کنزمپشن کو سموتھ کرتے رہیں۔ جو گروتھ کو ریوائیو کرنا ہے، جو آپ بات کر رہی ہیں، سیکٹرز ڈیولپ کرنے ہیں، ویلیو ایڈ کرنی ہے، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، لوگوں کو باعزت روزگار دینا ہے، یہ تو حکومت کا اپنا کام ہے۔ یہ پالیسیز حکومت کو بنانی چاہیے جو کہ ابھی تک ان پیرلل دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ IMF تو صرف آپ سے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو میں نے پیسے دیے ہیں، آپ اپنی فائنینسنگ ٹھیک کریں، اپنے بجٹ ڈیفیسٹس کو ٹھیک کریں، خرچوں کو کنٹرول کریں، جو ادارے ہیں آپ کے اکنامک مینجمنٹ کے ان کی پرفارمنس بہتر کیجئے۔ اور یہ ہمارا ایک IMF سے اگریمنٹ ہے۔ یہ کرپشن کی رپورٹ ان یوزول ہے، یہ عام طور پہ IMF نہیں کرتا ہے، اس کو پبلک کرنا مزید ان یوزول ہے، لیکن یہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ اب جو ویز آف انگیجمنٹ ہے کہ انٹرنیشنل ادارے اور پاکستان کے وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم سیاسی طور پہ ایک اہم ملک تھے امریکہ کے لیے جو بڑا شیئر ہولڈر ہے، ہم اب اتنے اہم نہیں رہے ہیں، ان کی ترجیحات بدل رہی ہیں، ہمیں ویور مل جاتے تھے، اب ملنے مشکل دکھائی دیتے، یعنی اب کوئی ریلیف کا امکان نہیں ہے۔ ساتھ یہ جو ڈی ریگولرائز کرنے کی بات ہو رہی ہے ویٹ اور شوگر کو، اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ جو کھاتے کھلنے ہیں اب حکومتی وزراء کے اور بیوروکریٹس کے،
کیا یہ آسان ہوگا؟ اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا ان سرونٹس کی جانب سے، گورنمنٹ سرونٹس کی جانب سے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اگلی جو IMF کی قسط ہے وہ پاکستان کو نہیں ملے گی؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے یہ کام پاکستان کو خود کر لینی چاہیے تھے اور ابھی بھی خود کرنے چاہیے. پوری دنیا میں پبلک سرونٹس کے اور پولیٹیشنز کے اور سارے ایسٹس کو پبلک کیا جاتا ہے. آپ ہمارے بجٹ پہ چل رہے ہیں تو ہمارا حق ہے دیکھنا کہ آپ کے پرکس اینڈ پریویلیجز کیا ہیں. کہیں آپ کے اثاثے اتنے زیادہ تو نہیں بڑھ رہے جو آپ کی آمدن سے زیادہ ہے. اٹس اے شیم فار اے کنٹری کہ ایک ایکسٹرنل لینڈر آپ کو پش کر رہا ہے. تو وہ تو کرنے چاہیے بالکل، اور کرنے پڑیں گے. ہاں، اس کی ریزسٹنس آ رہی تھی پچھلے 6 ماہ سے، ہم نے نہیں کیے، لہٰذا انہوں نے اس کو کنڈیشن بنا دیا. اب آپ کے پاس چوائس ہے، یا تو ان کا آپ اگلی ٹرانچ لے لیجئے یا آپ ایسٹس کو پبلک نہ کیجئے. سو میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کے پاس چوائسز بڑی لیمیٹڈ رہ گئی ہیں. دوسری آپ کی بات جو ہسٹوریکلی ہوتا یہ ہے کہ جوں پاکستان کی حکومت کو تھوڑی سی سنبھلتی ہے میکرو لیول پہ اور الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ہم ہسٹوریکلی IMF پروگرام کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں. مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ کے اوپر اگر پریشرز بڑھ جائیں الیکشن کے آس پاس تو وہ IMF پروگرام شاید کمپلیٹ نہ کر پائیں. لیکن جو ہماری اکانومی ہے انفارچونیٹلی کیونکہ وہ گرو نہیں کی ہے، مجھے تو بڑا کلیئرلی دکھائی دے رہا ہے کہ اس پروگرام کے بعد ایک اور پروگرام بھی شاید ہمیں لینا پڑے. سر ہمارے ساتھ شہزاد حسین بٹ صاحب بھی ہیں. بٹ صاحب آپ دیکھیں رپورٹ آ گئی ہے اور سابق وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو مینی آپشنز لیفٹ بیہائنڈ. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی ہمارے پاس کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا؟ دیکھیں منیزہ معین صاحبہ، IMF کا پاکستان سے یہ ڈو مور کا مطالبہ ہے اور عالمی مالیاتی ادارے کی قرض پروگرام کے لیے جو نئی شرائط عائد کی گئی ہیں ان کو ذرا آسان میں، سابق وزیر خزانہ صاحب تو انتہائی پڑھے لکھے اور ان کو مکمل عبور ہے، لیکن ہم ان کو صرف سادہ الفاظ میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ IMF کی جانب سے جو شرائط عائد کی گئی ہیں وہ سول بیوروکریٹس کے اثاثوں کا لازمی ہے ڈکلیریشن. چینی اور گندم کے شعبوں میں اس کو دیکھا جائے گا ڈی ریگولیشن. منی لانڈرنگ ہے، دہشت گردی کے مالی معاونت کے خطرات کی رپورٹ کو شائع کرنے والی جو بات ہارون بھائی کر رہے تھے کہ اب اس کو پبلش کیا جائے گا، یہ بہت سب سے اہم نقطہ ہے اس وقت. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو 10 یا 11 اداروں کو طرف ذرا لپیٹا جا رہا ہے تو نیب جو ہے وہ ایکشن پلان بنانے کی ہدایت کرے گی اور آپ کو فیوچر میں جو نیکسٹ منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ نیب جو ہے وہ کھل کر کھیلنے والی ہے اور انتہائی سخت چیزیں جو ہے وہ نیب کی طرف سے سامنے لائی جائیں گی. اسی طرح ریئل اسٹیٹ ہے، آپ کو جولرز ہے، قیمتی دھاتوں کے تاجروں کے خلاف سخت جو مسائل ہے وہ دیکھا جائے گا. سوال یہ ہے یہاں پر آپ کو یہ سارا ڈیجیٹل نظام جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہاں پر اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثوں کی جو تفصیلات ہے وہ آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا جو نظام تیار کیا جا رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ حکومت 2026 جو اگلا سال کے اختتام سے پہلے ان کی اثاثہ جات کی تفصیل ہے وہ عوام کے لیے ویب سائٹ پر رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. لیکن سوال یہاں پر صرف اتنا ہے، سابق وزیر ہارون شریف آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، مجھے تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈو مور ہے یا یہ ان کا پیشے دیے ہے، ان کا استحقاق ہے کہ وہ کہیں کہ جناب آپ شفافیت لے کے آئے، اس میں کیا برائی ہے؟ کیا IMF کے ساتھ ہے یا IMF کے اگینسٹ جا رہے ہیں؟ ہارون بھائی، کیونکہ میں نے ان اداروں کی طرف تقریباً 18 سال پوری دنیا میں کام کیا ہے تو مجھے کچھ سمجھ ہے. دیکھیے 3 اس کے حصے ہوتے ہیں جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں. ایک سیاسی ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ پولیٹیکل اکانومی میں افغان وار اور کولڈ وار کے بعد اب پاکستان کی پوزیشن وہ نہیں رہی کہ ہم ایک ترجیحی ملک ہیں، اب ہم ایک آرڈینری ملک ہیں. ان کے لیے تو سیاسی پریشر ختم ہو گیا. دوسرا ہے پریشر کہ وہ ان کے جو ممبر کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے $7 ارب پاکستان کو دیے ہیں جبکہ ہمیں یوکرین میں زیادہ ضرورت ہے، ہمیں گلف کنٹریز میں زیادہ ضرورت ہے، ہمیں لیٹن امریکہ میں ہے. اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو کنڈیشنز بڑھانی پڑتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے بورڈ کے اندر، اور میں بڑا اس پہ کینڈیڈ بات کر رہا ہوں، ہمارے جو بہت سے ممالک ہیں جو ہمارے دوست نہیں ہیں ان کا بھی پریشر ہے کہ پاکستان کے اوپر آپ پریشر بڑھائیے، اور یہ ڈو مور کا کمپوننٹ وہاں سے آتا ہے. لیکن یہاں ہماری سمجھ اور تجربے کا
इम्तिहान है। अगर वो कम होगी हम फंसते जाएंगे। अगर हमें उनसे डील करना, जैसे ये रिपोर्ट जब आई, अगर मैं इनसे रिसीव कर रहा होता, मैं इनसे कहता आपने और कितने ममालिक में किया, वाई पाकिस्तान। हाँ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाना हमारा फर्ज है, ना कि IMF के डिक्टेट पे लाया जाए। जी ठीक है, साबिक वजीर हमारे साथ मौजूद थे। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है और अब की बार वो कह रहे हैं कि आप टैक्स रिफॉर्म्स करें, आप एंटी करप्शन पर काम करें, आप एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आएँ, आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करें। और अगर आप ये बेहतर नहीं कर पाते तो अगली बार जो किस पाकिस्तान को मिलनी है वो मामला थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है।